بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام پولیٹیکل میٹر کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان میں کوئی نہ کوئی سرپرائز جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، عوام کے لیے بھی، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی۔ یہ 27ویں ترمیم کی صورت میں بہت دیر سے بازگشت چل رہی تھی، لیکن وہ وقت آ گیا کہ 27ویں ترمیم پہ بات ہونا شروع ہو گئی، بحث ہونا شروع ہو گئی، میڈیا میں اس کے اوپر مباحثے ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن جو آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، وزیر قانون نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں تو سب اچھے کی آواز آ رہی ہے، لیکن عموماً جو جرنلسٹوں کا یا دیگر مخالف گروپوں کا، متحارب گروپوں کا ایک کہنا ہے، وہ کم از کم جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی کہہ رہے ہیں 27ویں ترمیم کو۔ اچھا، اس میں خطرہ کیا ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جتنی بھی ترامیم آتی ہیں وہ حکومت جب بھی لے کے آتی ہے وہ عوامی مفاد میں، پارلیمنٹ کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں لے کے آتی ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی ویلفیئر کے لیے جو بھی امینڈمنٹ آئے اس کو کھلے ماتھے کے ساتھ اور کھلی باہوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور شعور کے ذریعے سے اس پہ ڈیبیٹ اور بحث و مباحثہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کر کے پاکستان کو گرداب سے نکالنا ہے۔ میرے ساتھ آج اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اس وقت محترم عبداللہ ملک صاحب۔ یہ سول سوسائٹی کے روح رواں بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں اور جناب تجزیہ کار بھی ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں عبداللہ ملک صاحب کو۔ عبداللہ ملک صاحب، 27ویں ترمیم اور آپ کا موقف اور اس کے آگے بحث شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کو اور آئین کی شکوں کو چینج کرنے کے لیے ایک ایسی پارلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ مینڈیٹ لے کے آتی ہے۔ اس پارلیمنٹ کو چونکہ ان کا جو ووٹ کا تقدس ہے وہ پامالی ہوئی ہے، اور فارم 47 اور فارم 45 کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ میجورٹی میں نہیں ہے، یہ منورٹی میں تھے۔ نہیں، وہ تو پیپلز سوری وہی کہتی ہے نا تحریک انصاف، اب اس کا موقف تو اور بھی ہے۔ میں نے تو اور بات کر دی ہے نا۔ دیکھیں، امینڈمنٹس وہ ہوتی ہیں جو مفاد عامہ کے لیے ہو۔ اس میں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، یا اور کوئی مولانا صاحب کی پارٹی ہو، کوئی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پارٹی ہو، تو اس میں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ مفاد عامہ کے لیے ہیں؟ کہ لوگوں کو ان کے رائٹس مل جائیں گے، لوگوں کو ان کے سیکورٹی مل جائے گی، لوگوں کے بھوک پیاس صاف جو ہے ماحول وہ ملے گا؟ لیکن یہاں پہ یہ کوشچن مارک ہے۔ اب دیکھیں، ابھی 26ویں ترمیم کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ 87ویں ترمیم آ گئی۔ 26 ترمیم کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ کے سامنے زیر سماعت ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ سالو مسئلہ نہ ہوتا، ایک 87ویں ترمیم میں لے کے آگے۔ اب دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا صاحب کے پاس ووٹ لینے کے لیے حکومتی وفود جایا کرتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ وہ مسودہ کہاں ہیں، اور مسودہ تو انہیں بڑا لیٹ ملا۔ اس وقت جو وزیر قانون ہے ان کو بھی نہیں معلوم۔ یہ جو حکومت ہے، نہیں، اس میں تو دیکھیں نا 27ویں ترمیم کا مسودہ کیا بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اور چیئرمین سینٹ نے قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے، تو اب مسودہ تو سامنے آ گیا۔ لیکن دیکھیں پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، لیکن جو بعد میں تفصیل کے ساتھ فیصلہ آیا تو اس میں بہت ساری جو شکیں تھی وہ چینج ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں نا، اب یہ سارے کا سارا جو ہونے جا رہا ہے یہ کوئی جمہوریت کے لیے اچھی شگون نہیں ہے، کوئی لوگوں عوام الناس کو سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک آپ شخص کو ضرور کریڈٹ دینا چاہتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کو، چونکہ آئین کے 243 میں امینڈمنٹس ہونی ہے اور ان کو مزید اختیارات دینے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا پہلے آئین میں کوئی عہدہ اس قسم کا نہیں ہے، وہ تمام اداروں کو جو ان کے اپنے ہیں ان میں بھی مداخلت کر سکیں۔ زیادہ وہ جو ٹریکا کا اسٹیبلش ہونا یا ٹریکا کا وجود میں رہنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، لیکن اگر سیاستدان تو تقسیم ہوتے ہیں، ابھی بھی پولرائزیشن ہے پوری سوسائٹی میں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر فورسز میں پولرائزیشن ہو گئی تو میرے خیال وہ چیزیں ملک کے لیے بہتر نہیں ہوں گی۔ تو آئینی ترمیم دیکھیں، آج اب کہہ رہے سینٹ آگے میں نے نہیں دیکھا، میں تو کل کے اور آج صبح کے یہ تجزیے سنے، اس میں تو چونکہ سبھی یہی کہہ رہے تھے کہ بالآخر 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا؟ مطلب جیسے کل رانا صلی اللہ صاحب ایک نجی ٹی وی پہ بیٹھے تھے تو ان سے یہی سوال کیا گیا کہ این ایف سی بورڈ کا کیا بنے گا، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے،
ایسے جیسے چلتا رہنا ہے، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں. لیکن دیکھیے ایک حکومت کا نمائندہ ہو اور وہ سے بڑے کیجول انداز میں لے کے آپ یہ نہ کریں، یہ طریقہ کار ہے، ایسا چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن یہ میں وہی کہوں گا کہ دیکھیں آپ کو اس وقت ملک میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. انٹرنلی ایکسٹرنلی آپ بڑے اسٹرانگ ہیں، جس طرح آپ نے ظاہر خارجہ امور پہ تو آپ کی گرپ ہے اس وقت. تو لہذا انٹرنل جو ہے انٹرنل ایشوز ہیں نا، KPK ہو، بلوچستان ہو، آزاد جموں کشمیر ہو، ان میں جو انریسٹ پائی جاتی ہے نا، یہ ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، اور بالخصوص ہماری ڈوبتی ہوئی معیشت کے لیے. دیکھیں نا، ہمیں قرضوں پہ ملک نہیں چلایا جا سکتے. اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آئین کو زیادہ نہ چھیڑ چھاڑ کی جائے، بلکہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کو آپ امپلیمنٹ کر دیں، ان کی عملداری کر دیں، اور آئین پر عمل درآمد کر دیں. نہیں، آپ کا یہ ماننا ہے کہ اس میں عوامی مفاد کی کوئی چیز نہیں ہے. جو بھی یہاں پایا جا رہا ہے وہ عوامی مفاد میں نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ اور سینٹ میں جو بل پیش ہونے جا رہا ہے، سینٹ میں تو ہو گیا ہے، اس کا ایک جو ہے وہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ اس میں ریفائن کیا جائے. اب اس میں قائمہ کمیٹی میں چلا گیا ہے، اس میں سے کچھ امینڈمنٹس جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا، طریقے سے آگے بڑھا جائے گا. ٹیکنیکلی جو ہے اس میں جو ہے اپنا کوئی شامل کرنی چیزیں، کچھ نکالنی، جیسے پہلے ہوا تھا 26 ترمیم میں. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سپیس دی جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپیس تو دی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ پاس بھی ہو جائے گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ جانا ہے کہ آیا یہ جو ترامیم آ رہی ہیں ان کا بینیفیشری کون ہوگا؟ بینیفیشری انڈیویجول ہیں، انسٹیٹیوشن ہے، کوئی سیاسی پارٹی ہے. اب یہ دیکھنا، اگر وہ سیاسی پارٹی بینیفیشری ہے تو اس کے بعد کیا مینڈیٹ ہے، کیا ڈومین ہے اس کا. یہ جو ہے نا چیز ہے نا، یہ انڈر کوشچن ہے، ان کے آگے میرا مارک لکھا ہوا، کوشچن مارک لکھا ہوا. اب دیکھنا اگر یہ چیزیں ڈبیٹ ہوتی ہیں، جس طرح قائمہ کمیٹی کو بھیجا گیا، قائمہ کمیٹی کے بعد اگر ہاؤس بھی آ جاتا ہے اور ہاؤس پر اس پہ بحث ہوتی ہے، اور بحث مباحثے کے بعد اگر کوئی لا امینڈ ہونے کے لیے ریفر کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کو، اپر ہاؤس کو، تو وہ پھر دیکھا جائے گا. لیکن میں پھر یہ کہوں گا، دیکھنا 18ویں ترمیم میں جب 2010 میں جو صوبوں کو 12 کے قریب جو محکمے ڈیوالو ہوئے تھے، نیچے بھیج دیا گیا تھا، جس میں ہیلتھ بھی تھا، جس میں ایجوکیشن بھی تھی، اور بہت سارے محکمے تھے. ہاں ابھی اس میں بہت ساری جو ہے نا رول ریگولیشن بن رہی تھی، سسٹم بڑا سلو رہا 14 سالوں میں. لیکن یہ کہ ایک میچورٹی سیاستدانوں میں آئی تھی، اور جب میثاق جمہوریت 2006 میں ہوا تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل تھیں. مثلا اس میں یہ شامل تھا کہ فیڈرل کورٹ بنائی جائے گی، اور جو ججز ہیں ان کی عمر کو 65 سے 68 کیا جائے گا. یہ سلوگن اور یہ جو امینڈمنٹ ہے، اس میں پیپل پارٹی ضرور اس کو ووٹ کرے گی، سوائے 100% کرے گی. جو مالیاتی جو امپاورمنٹ ہے وہ پیپل پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو تو اچھا خاصا 57% ہر بجٹ میں ریونیو مل جاتا ہے. وہ یوٹیلائز ہوتا نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے، لیکن آئینی طور پر ان کو. لیکن اب ان کے یہی خود چاہتے ہیں کہ آیا، جسے مولانا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دیکھیے جب میرے پاس آئے تو اس کو مسودہ نہیں تھا، اور آج بھی ہمیں مسودہ نہیں دکھایا گیا. ہاں اگر تو ججز کے معاملات پر انہوں نے ایک کوشچن مارک اٹھایا. پھر انہوں نے یہ بھی اٹھایا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں اس وقت، ان کو اگر شامل کیا جاتا ہے تو پھر ہم اس کی ڈٹ کر مخالفت کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اگر اس قسم کے قوانین یوں 24 گھنٹوں میں پاس ہونے ہیں تو پھر پارلیمنٹ اپنا تقدس کھو بیٹھے گی، اپنا وقار کھو بیٹھے گی، لوگوں کا پارلیمان سے اعتماد اٹھ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ملک میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو آپ کی اچھا یہاں ذرا تھوڑا یہ بتائیے کہ ہم ایک ذرا بات کریں. چیف آف آرمی سٹاف تو پہلے ہی سربراہ ہوتا ہے افواج پاکستان کا. اچھا چیف آف ڈیفنس فورسز کے سربراہ کا ہونا یا اس کے اختیارات کا ہونا، ان بٹوین ڈیفرنس بتائیے. چیف آف آرمی سٹاف جو چیف آف ڈیفنس فورسز. دیکھیں بات سنیں، جو تمام فورسز کا سربراہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جوائنٹ چیف آف دی آرمی سٹاف، ٹھیک ہے نا. جس طرح جنرل شمشاد مرزا صاحب ہیں، وہ ساری فورسز کو کمانڈ کرتے ہیں. دیکھیں نا اس میں سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جو بڑی فوج ہے، جو ہماری حافظ صاحب ابھی برجمان ہیں، تو یہ ان کو اگر تمام وہ اختیارات جو انڈیویجولی فضائی اور بحریہ کے سربراہان کو حاصل ہیں، وہ سارے نیچے فیلڈ مارشل کے نیچے آ جائیں، اور وہ ٹرانسفر پوسٹنگ، اس کی پالیسیاں
وہ بنائیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان خد و خال کو چھیڑا جاتا ہے، ڈبیٹ نہیں کیا جاتا، اور ڈبیٹ اگر ہوتی بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے جس کو کہ ان کیمرہ بھی ہونا چاہیے، اور اس ڈبیٹ کو اوپن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کھل کر پھر تضادات بھی آئیں گے. کیونکہ ایک پارٹی تو کھل کر ان کی مخالفت کر رہی ہے تو ان کو ایک چانس مل جائے گا، کیونکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر نہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ پارلیمنٹ کی اپنی ول ہے یا کسی نے فورس کر کے؟ یہ ذرا مجھے تھوڑا بتائیں کہ چیف آف ڈیفنس بنانے کی کیا ضرورت تھی فورسز؟ اس کی کوئی ضرورت تھی یا مطلب ضروری طور پہ ہے یہ، یا ضرورت کے تحت بنایا گیا ہے، یا خواہش کے طور پہ یہ پیش کیا گیا ہے؟ خواہش تو نہیں ہے، ضرورت اس میں تو کوئی شک نہیں. جو تبدیلیاں لائی جاتی ہیں وہ حالات کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے. مثلا حال ہی میں جو ہمارے انڈیا کے درمیان ایک محدود پیمانے میں جنگ ہوئی تھی اور بعد میں بند بھی ہو گئی. اب اس میں جو اس کے مذمرات ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں کہ آیا جو فیلڈ مارشل ہے اس کو ٹوٹیلٹی میں کلی طور پر یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ یہ آرڈر کر دے کہ انڈیا حملہ کرنے والے ہے، لہٰذا تمام جو فورسز کے تیارے ہیں وہ اپنی حکمت عملی کے تحت وہ فضا میں چلے جائیں اور دشمنوں کا نابود کر دیں. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ جو مسلح افواج کے اداروں کے سربراہان تھے وہ اپنی پالیسیوں کے تحت ٹوٹیلٹی میں ملک کا دفاع کرتے تھے. یعنی نیوی کا علیحدہ، اس کا علیحدہ، یعنی کمبائن اس میں کوئی میٹنگ نہیں ہوتی تھی. لیکن ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو ہم نے انڈیا کے دانت کھٹے کیے ہیں اس میں کمبائن ول تھی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اس میں دیکھیں نا، جب حافظ صاحب کہتے ہیں میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے پھر تمام سربراہان جو اداروں کے سربراہان سے بات چیت کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی. تو وہ ایک کمیٹڈ مصمم ارادے کے ساتھ انہوں نے موو کیا. لیکن اس میں تو کوئی ایسی کوئی شرط یا وہ نہیں ہے. اس میں تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، بڑے ویژن کے ساتھ تمام اداروں نے بشمول عوام ہماری پیچھے کھڑی تھی. جو دشمن کے نہ صرف منہ کٹا گیا بلکہ ان کی جو جدید ترین تیارے تھے وہ بھی گرائے. اب دیکھیں اس میں یہ بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہم چائنا کو کیوں نہیں ٹریبیوٹ دیتے، کیونکہ یہ تو چائنا کی ایک کامیابی تھی. اس کے جو ہمیں نہیں، چائنا کی ٹیکنالوجی کی کامیابی تھی، جبکہ ٹیکنالوجی چلانے والے ماہر جو تھے وہ ہمارے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو تیار کرنے والے گاڑی کو، ڈرائیور تو یقیناً ایک نئی گاڑی کے لیے اچھا قابل بھروسہ اور وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ گاڑی تو انہوں نے تیار کی ہے نا، آپ کی ٹیکنالوجی تو انہوں نے دی ہے. لہٰذا اس ٹیکنالوجی کے بنیاد پر آپ نے ایک ایسی جنگ جو شاید آپ نہ جیت سکتے لیکن آپ نے جیتی. اس کے بعد آپ نے جذبے اور اپنی دنیا میں جو ہم آئسولیشن میں چلے گئے تھے وہ ایک بڑا لینڈ مارک ہماری اچیومنٹ بن گئی. اور دنیا بھر میں مثلا جس طرح ٹرمپ صاحب 20 جنوری سے لے کر اب تک جتنے بھی انہوں نے تقاریر کی ہیں انہوں نے ہمارا بالکل ذکر کیا. اب تو انہوں نے 8واں تیارہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب وہ انہوں نے کہا 7-8 بیوٹیفل پلان. تو میرا خیال ہے کہ ایک جو ایسولیشن کی صورتحال ہے اس سے ہم نکلیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ترامیم کے بجائے ہمیں اپنی نیشن میں اپنی سیاسی جو قائدین ہیں ایک ہیرارکی پیدا کرنی چاہیے، ہم انگی کی. ہمیں باہر سے کوئی نہیں ہرا سکتا. دیکھیں ہمارے اپنے صوبوں میں، لیکن اب جس طرح دیکھیے 2 صوبوں میں جو سورج ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ انڈیا. ابھی جو ہمارے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں ٹرکی میں، اس میں بھی وہ جو ان کے ریپرزنٹیٹیو تھے وہ ہر چیز انڈین سے پوچھتے تھے. لہذا انڈیا کو تو ایک موقع مل گیا. ہم نے وہ جو بارڈر بڑا فرینڈلی تھا، دوستانہ تھا، ہم اپنے ٹروپس وہاں سے نکال کے ادھر لگاتے تھے سیالکوٹ یا اس سیکٹر پہ. لیکن وہ ایسا نہیں ہے. وہاں سے ڈیلی ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، بلک میں ہو رہے ہیں. اور ہمیں احساس ہونا چاہیے ان چیزوں کا. کسی نہ کسی طور پر ہمیں جو پیس ایگریمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی امن کو ایک چانس دینا چاہیے، ایک موقع دینا چاہیے. یقیناً ہمیں امن کو موقع دینا چاہیے تاکہ جو ٹھیک ہے. اچھا، یہ امن کو موقع دینا، مثلا آپ دیکھیں نا، امن کی بات ہم کریں یا دنیا کے مذاکرات کی بات کریں، میں اسپیسیفکلی کیونکہ آپ ایک پبلکلی یعنی قانون دان بھی ہیں اور سول سوسائٹی کے رہنما بھی ہیں، اور آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہے لوگوں میں، قانون دان بھی بحث اس پہ، کیونکہ آپ کی قربت آج کل میں شروع سے دیکھ رہا ہوں بہت سے ایسے لوگوں سے ہے جو قانون سازی کرتے ہیں، جو قانون بناتے ہیں. تو ان کا موقف کیا ہے؟ یہ 27ویں ترمیم کی ضرورت، میں ڈبل ضرورت استعمال کر رہا ہوں، 27ویں ضرورت کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے آپ کا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے.
جب ہم وار میں جاتے ہیں تو وہ لوگ، وہ طبقہ پاکستان کے کریم ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، مثلا ان کی ڈگری جو ہے وہ گریجویشن تو مسٹ ہے، اور پھر وہ ہائر ایجوکیشن میں آ جاتی ہے، وہ اس قسم کے جو سوالات اٹھاتے ہیں جی کہ یہ سب کچھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا یہ ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں نا، ایک گرے ایریا، کیا پاکستان ابراہیم جو اکارڈ ہے اس پہ جو سگنیچری کرنے جا رہا ہے، یا پاکستان انڈیا کو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، یا کیا ٹرمپ کا اگلا جو اقدام ہوگا وہ کشمیر ایشو پہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک جو ہے اس کو کھولنے کا ہے، جب وہ انڈیا بھی دے چکے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن کیا یہ جو ماحول ہے ہمارے اندر ہے، کیا ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ تو یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونے کے لیے نہیں، یہ بڑا وقت لگے گا، بڑی نہیں یہ تو ابھی تو اپنا مستقبل قریب میں تو کوئی دلی دور ہے، تو ابھی دلی بہت دور ہے، لیکن ایک ہوپ رکھنی چاہیے کہ جو دو بارڈر ہیں ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کے درمیان جو کشیدگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارا ایک موقف ضرور رہا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ طالبان کی حکومت ہے یہ اپنے ملک سے جو دہشت گردی کے کیمپس ہیں ان کا خاتمہ کرے، اور یہ جو روزانہ ویپن اٹھا کے ہمارے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں ان کو روکے جائے۔ ٹھیک، اچھا تھوڑا یہ بتائیں، ہاں میں ایکچولی بریک پہ جانا ہے، تو بریک سے جب واپس آؤں گا تو مزید کویسچنز جو میرے پاس ہیں وہ میں اپنے مہمانان گرامی کی طرف لے کے جاؤں گا۔ ہاں، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں بریک سے پہلے کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں جناب علی عبداللہ ملک صاحب کہ یہ جن لوگوں کو تحفظات ہیں وہ کیوں ہیں اس بل کے اوپر، یہ ذرا تھوڑا مجھے بتائیں۔ شمسی صاحب دیکھیے، اگین ویری گڈ کویسچن۔ دیکھیے یہ پارلیمان ہوتا ہے، پارلیمان کا یہ ہے استحقاق ہے کہ وہ چیزوں پہ سلوشن پہ کوئی بل موشن موو ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے ہمیشہ بل پیش کرتے ہیں، ٹھیک، اس پر آیا ڈیبیٹ ڈسکشن ہوئی ہے یا اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے، لیکن ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں بڑی جلد بازی میں کی تھی۔ اب یہ اس میں تو دیکھیں نا، جس طرح 2010 میں جو امینڈمنٹ آئی تھی 18ویں ترمیم، بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی، ڈسکشن ہوئی تھی ود ان پارٹی اور ود ان گورنمنٹ سرکل۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو سول سوسائٹی ہے، تھنک ہے، میڈیا کے جو لوگ ہیں، جن کی سے ہے، ان کو بلا، رائٹر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، ان کو بلا کر کسی بھی آئینی ترمیم کو یہ حق بنتا ہے۔ مثلا سینٹ آف پاکستان میں تو ہے ان کا ایک سیکشن کہ آپ سینٹ کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی سجیشن آتی ہے تو آپ تھرو چیئرمین سینٹ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر تو وہ آپ کی قابل قبول ہوئی تو وہ آپ کو مزید بخشیں گے، اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ اس کو ٹھیک ہے۔ ابھی چونکہ سینٹ میں ہے تو آگے ظاہر ہے بڑھنا ہے، چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم مختلف موضوعات پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی اہم بات ہے یہاں پہ کہ میں جب وقفے پہ ابھی گیا تو کیونکہ میاں وحید صاحب میرے آج کے دوسرے گیسٹ ہیں، تو وہ کسی میٹنگ میں تھے، ظاہر ہے بڑے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے وقت جو ہے ان کا لینا بڑی مشکل چیز ہے، تو وہ رستے میں ان سے بات جب ہو رہی تھی تو میرے پروڈیوسر نے کہا کہ وہ فون پہ آ گئے۔ میں کہا یار میاں صاحب نے نال فون تے گل کرن دا مزہ نہیں آنا، لہذا ویٹ کر لیتے ہیں۔ تو وقفے کے دوران ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے، اب اے ڈی صاحب مائک لگا رہے ہیں اور میاں صاحب جناب شامل گفتگو ہو جائیں گے، تو میں نے ویلکم بیک تو آپ کو کر لیا ہے، لیکن جو میرا کویسچن ہے پھر وہی ہے، کیونکہ کاف لیگ نے تو بالکل ہی ہاتھ بلند کر کے حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے جی منوان جو ہے وہ بل جو ہے وہ تسلیم خم ہے۔ تو اب کاف لیگ تو اس میں بھرپور حمایت کرنے جا رہی ہے، اور جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنا بھرپور جو کردار ادا کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور اب تحفظات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کو نہیں ہے جو حکومت میں شامل ہے، تو بل تو آرام سے پاس ہو جائے گا۔ میاں صاحب کو ویلکم کرتے ہیں جی پروگرام میں۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے، اور عبداللہ ملک صاحب جناب اپنی قانونی رائے بھی دے رہے تھے، سول سوسائٹی کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، تو آپ ذرا بتا دیجئے کہ یہ جو میں نے عبداللہ ملک سے بھی یہی سوال کیا کہ جی ترمیم آتی ہے پاکستان کی ویلفیئر کے لیے،
सिविल सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पार्लियामेंट की वेलफेयर के लिए और मुल्क रियासत पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए। तो क्यों हर तरमीम के आने पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, कभी फजल रहमान की तरफ से, कभी दीगर जमातों की तरफ से? क्या ये अलाव जब जलता है आग की सूरत में तो इसमें अपना अपना हिस्सा लिया जाता है या अपनी कुछ शराइत मनवाई जाती हैं या मुस्तकबिल करीब में अपनी किसी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि हमने आपका साथ दिया था तो अब हमने ये करना है? इस पे ज़रा बता दें क्योंकि आप सियासी शख्सियत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी साहब देखिए, ये आइनी कोई भी तरमीम जो है उसका ये आज से नहीं है। आपके इल्म में है कि ये तो 1973 के फ़ौरन बाद ही 7 तरमीम तो उसी वक्त जो है ना आपके सामने आई हैं। जैसे जैसे वक्त में की ज़रूरत पड़ती है, ये हालात के साथ साथ अपने कौम में देखना होता है कि इस वक्त के हालात के मुताबिक हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ चीज़ ऐसे रह गई हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि भी उसके लिए तरमीम की जाए, और ये ज़्यादा बेहतर बात है कि बजाय इसके कि आप बगैर किसी आइनी तरमीम के कोई काम करते हैं। असल में इशू ये हुआ है कि मैं भी समझता हूँ वो जो पिछली तरमीम 26वीं तरमीम जिस तरीके से हुई या जो जिस तरह से उसको रखा गया, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बात जो है ना उसी वजह से अब भी 27वीं तरमीम का, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मरतबा उस तरह की बात नहीं है। अच्छा, ठीक अब बात सबके सामने है, और बिलावल भुट्टो साहब ने जो मेरे ख्याल में वो ट्वीट किया उसके बाद हर एक के सामने बात आ गई, और आज तो हमारे वज़ीरे कानून ने भी उसकी सारी वाज़े कर दिया और चेयरमैन सेनेट ने कायमा कमेटी के हवाले कर दिया। बिल्कुल, आज तो सब सारी चीज़ें सामने बिल पेश हो गया। को आइनी तरमीम है, मैं समझता हूँ कि कोई काम ऐसा बगैर जो तरमीम के भी अगर हो तो फिर एतराज़ तो उस पर होता है। बिल्कुल ठीक। मसला सिर्फ यह है कि यहाँ पे हमने अपनी अहमियत, अपना बताना, अपने वजूद का जो है ना वो एहसास दिलाने के लिए बहुत से लोग उस पर जो है ना मुखालफत करते हैं, चाहे वो मैं हूं ना, चाहे वो मुल्क के हक में हो। ठीक। मैं समझता हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई ऐसी तरमीम है जो सब समझते हैं कि वो पाकिस्तान के या आइन के उसके रूह को जो है ना वो उसको नुकसान पहुंचता है, तो उस पर बहस होनी चाहिए। उसके लिए असेंबली मौजूद है, उसके लिए सेनेट मौजूद है, जो कि अब होगी। तो उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पे तो अभी बात चल रही थी, तो तब से एक मसला है कि जी हम ना माने, भाई ये बात नहीं है। आप कहें जी बिस्मिल्लाह आप लेके आए, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो सामने रखें, उस पर बहस होनी चाहिए। ठीक। अगर वो पाकिस्तान के हक में है, हमारे अवाम के हक में है, हमारे अच्छा मियां साहब, यहाँ पे सामने आ गया बिल जो है अब, उसकी वजाहत भी कर दी वजीर तालीम वजीर कानून ने, आजम नज़ीर तारड़ ने। जब वाज़े तौर पे हर शिकवी सामने आ गई, उसमें एक चीज जो सामने आई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इसमें जरा मैंने इनसे भी पूछा है फर्क क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो ऑलरेडी चीफ है सारी बर्री बहरी फौज का, और यहां पे क्यों ये जरूरी हो गया कि उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया जाए? असल में मैं समझता हूं कि एक तो आप देखें कि हर 2 साल, हर 3 साल के बाद एक पूरे 6 माह साल जो है ना वो जैसे ही आर्मी चीफ की होता है उसका तैनाती का, तो आप देखें कि किस तरह का शोर इस मुल्क के अंदर, किस तरह के हालात होते हैं। हालांकि वो रूटीन की चेंज है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए ज़रूरी है कि इन ओहदों को जो है ना इनको भी आइनी हैसियत जो है ना इनकी वो होनी चाहिए। सही, ठीक है। और दूसरी एक बात जो बहुत अहम है, मैं इस वक्त समझ रहा हूँ कि अगर आप इसको ब्रॉड देखें उसमें जाके इसके तनाज़र में, तो आज जमहूरियत का जो हम अलाप तो रहे हैं सब, लेकिन दुनिया के अंदर जमहूरियत कितने परसेंट है, कितनी आबादी है, उसके अंदर कितने लोग इस वक्त जमहूरियत के साथ चल रहे हैं। और जमहूरियत आप देखें कि आज जितने मुल्कों में है और जिस तरह की है और जो उसकी परसेंटेज है जिसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, तो वो मेरा ख्याल है अब तो कुछ 6-7-8% से ऊपर उसकी कोई इस वक्त तनासब नहीं है। दुरुस्त है। आज मॉडल जो है वो जो चाइना का इस वक्त दुनिया जिन्होंने गुर्बत खत्म की है, दुनिया उस तरफ जा रही है। आज देखेंगे दुनिया वो बाकी ममालिक जहां पे इस वक्त बेहतरी है वो कुछ जमहूरी इस वक्त मामलात नहीं है, और उस पर लोगों का एतबार भी नहीं है। अमेरिका नहीं देख लो, मैं सभी अमेरिका को देख लें, रशिया को देख लें, चाइना को देख लें, या उसके बाद जहां पे बादशाहत है वहां के लोगों के हालात दूसरे कदरे बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना ये जरूरी ये है कि जिनके पास इख्तियारात हैं
ان کو آئینی اس کا جو ہے نا وہ زبردست ان کے پاس وہ ہونا چاہیے. اچھا انڈیویجولی عبداللہ ملک صاحب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہاں تو رواج ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو وہ رواج ختم ہونا چاہیے. اب دیکھیں سی سی ڈی بنی تو ہم دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں رزلٹ آتا ہے, پھر اس میں ایک ویپن کے طور پہ ہمارا سوشل میڈیا بھی استعمال ہو رہا ہے, تو جو سوشل میڈیا پہ چیز آ جاتی ہے اس کے بعد سی سی ڈی متحرک ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میاں صاحب کی یہ باتیں درست ہیں؟ وہ 2 کوشچن آپ نے اٹھایا. پہلی بات تو یہ کہ سی سی ڈی والا یہ تو ایک ماورا آئین اور ماورا عدالت کا کام ہے. اس میں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں یا ہماری جوڈیشری سر اس میں آرڈیننس ہے تو کیسے غیر قانونی ہو گیا؟ پروسیکیوشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, آپ وکیل ہیں سر, دیکھیں اس میں ہم کسی بھی حوالے سے دیکھیں کسی بھی حوالے اختیار آپ دیتے ہیں. اگر جس کا کوئی شہید ہوا ہے, کوئی انسیڈنٹ میں کوئی زخمی ہوا, کسی کلر کے تھرو, کسی ایسے چور ڈکیتے کے تھرو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو مار دیا گیا تو لوگ بغلے بجائے. یہ دیکھیں ہم بہت سارے فورم پہ ہم نے سگنیچری ہیں کہ ہمارے یہاں پھانسیاں نہیں دی جائیں گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی سی کے بعد ملٹری کورٹس میں اس طرح کچھ لوگوں کو دی گئی تھی, بڑی تواتر سے ہینگ کیا گیا تھا تاکہ معاشرے میں ڈیٹرنس آئے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ تھرو ایجوکیشن ہوتی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب میاں صاحب فرما رہے تھے کہ سب چیزیں, دیکھیں اگر واقعی ہی یہ سارے کا سارا پروسیس ڈیو پروسیس لا کے تحت ہو, پارلیمان کو ہم امپاورمنٹ کریں, تمام پارٹیوں کو آن بورڈ کریں, یہ دیکھیں لیڈر آف دی ہاؤس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر کیسے چلتا ہے. کیونکہ جو دیکھیں نا یہ جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے, تو بہت اچھی بات ہوگی کہ وہ جو تقدس وہ جو ایک ہمارے یہاں بڑھوتا ہے اور ہمارے یہاں جو پارلیمان کی ایک سپرمیسی ہے اس کو اگر لوگ اچھا یہاں یہ مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ بھی ذرا تھوڑا میں سمجھتا ہوں اس میں نا وضاحت کی ضرورت ہے. جناب میاں صاحب ذرا یہ بتائیں کہ ایک ہوتا ہے آف دا ریکارڈ, ایک ہوتا ہے آن ریکارڈ. اب آف دا ریکارڈ تو سارے اختیار ہونا کوہلی نے جڑے تواڈے بھی دوست نے, عبداللہ ملک دے بھی دوست نے. اچھا بڑی مزے دی گل ناظرین, میں چوئی سرور صاحب سے رات ایک سوال کیا, ایک نجی محفل میں ہم موجود تھے. آپ کو پتہ ہی ہے جو سرور ویسے گریٹ آدمی ہے تو بڑی اوپن بات کر دیتے ہیں, پتہ نہیں برا نہ منا جائے, میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. تو میں نے کہا چوئی صاحب کاف لیگ دا تسی کی مستقبل دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد. اب مجھے بتائیں, تو یہ بات تو درست ہے, اب ہم چاہے جو مرضی کر لیں, امینڈمنٹس کر لیں یا نہ کر لیں, ان کا حوصلہ ہے وہ آن ریکارڈ. آپ نے ان کی آدھی بات سنائی ہے نا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو ملک کے حالات مخدوش ہیں اور اکانومی بڑی سفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک وبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اکانومی تو ہم بات نہیں کر رہے نا, میاں صاحب مینوں یہ دس دیو کہ یہ میں سمجھتا ہوں پھر بھی احسان عظیم مان لیں موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ کم از کم آن ریکارڈ جو ہے وہ اختیارات لے رہی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر اختیار لے رہی ہے تو پھر اچھائی برائی کی ذمہ دار بھی وہ خود ہوگی, ذمہ داری بھی پھر. ہاں پھر ذرا بتائیں ذرا تھوڑا اس پہ. اصل میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کوئی جو بھی آئین ہے کسی ملک کا کوئی الہامی کتاب نہیں ہے. یہ ہر دور کے اندر آپ دیکھیں نظام معاملات اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں. اگر آج آپ دیکھیں کہ 73 کے وہ حالات جو آج کے ہیں وہ 73 کے نہیں ہیں. 73 میں ہماری کیا پوزیشن تھی, آج کیا پوزیشن ہے. اس وقت ہماری آبادی کیا تھی, ہماری اکانومی کیا تھی, ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں. سیاسی حالات اور خطے کے حالات جو ہے نا, آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے حالات کے مطابق ہے. کیونکہ یہ 50 60 70 سال کے بعد کوئی بھی نظام دنیا کے اندر جو ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ واحد اللہ کا نظام ہے جو اللہ کی کتاب ہے, وہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. آپ کو ترامیم جو ہیں, اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ اختیار جیسے آپ نے بات کی ہے, تو اگر آج آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی جو پوزیشن ہے, آپ غور کریں کہ آپ کے ساتھ نہ آئی ایم ایف بات کرتا ہے, نہ آپ سے جو ہے نا وہ امریکہ کے آپ کے پریزیڈنٹ کے لیے آپ 3 سال 4 سال ویٹ کرتے ہیں کہ ایک فون ہی کر دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو دنیا کے اندر کو پوچھتا نہیں. آج اگر کوئی بھی بات ہوتی, آپ کے جتنے پروجیکٹ ہیں, جتنی بات ہے خارجہ پالیسی, اس کے اندر جب تک آپ کا آرمی چیف موجود نہیں ہوتا, مجھے بتائیں کہ کمپلیٹ نہیں ہو رہی. اگر ایسی بات ہے تو پھر کیوں نہ اس کو آئینی جو ہے نا وہ ایک شکل دے دی جائے, بلکہ ان فیصلوں میں اسٹرینتھ پیدا ہو رہی ہے. ان کی ذمہ داری جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, میں چونکہ ہاں بریک میں لوں گا کیونکہ عبداللہ ملک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہیں پہنچنا ہے,
تو میں چاہوں گا کہ ملک صاحب جو ہیں وہ ایک آخری بات کر کے نا، تو میں بریک بعد میں چلا جاتا ہوں، آپ کر لیں جو کرنا میاں صاحب کی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہ جو روزانہ کی کھچڑی پکی ہوتی ہے نا، کھچمچ، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ٹھیک ہے، ان کو کوئی آئینی رول دینا چاہیے. بالکل مل گیا نا پہلے مل گیا. تو ناظرین ایک بریک ہے، تو حمایت تو عبداللہ ملک نے بھی کر دی ہے، اور یقیناً تنقید کے بعد جو ہے وہ ہم اسی طرح سب نے کرنا ہے، پارلیمنٹ میں بھی یہی ہونا ہے. تو اب بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آؤں گا تو میاں وحید صاحب میرے ساتھ موجود رہیں گے، کاف لیگ کے صدر ہیں لاہور کے، پاکستان مسلم لیگ کے. تو میں پروگرام میں واپس آتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں 27ویں ترمیم پہ، اور سینٹ میں پیش ہو گیا، قائمہ کمیٹی کے سپرد ہو گیا. اب کاروائی تو معطل ہے، لیکن اس پہ ظاہر ہے گفتگو ہوگی، گفتگو کے بعد اس میں ریفائن ہوگا، بل جب آئے گا تو اپروو ہو جائے گا. اب ظاہر ہے اپروول جن بنیادوں پہ ہونی ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اپروو نہ ہو، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ سوال ہے. میاں صاحب صرف اتنا بتائیں کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے، جو پوزیشن ہے، اس میں کیونکہ شور تو پہلے ہی مچ گیا تھا کچھ 2-4 ماہ پہلے کہ 27ویں ترمیم آئے گی، 27ویں ترمیم آئے گی، اس سے ڈرایا کیوں جا رہا تھا؟ کیونکہ جب یہ سامنے آئی ہے تو اس میں تو خوف زدہ ہونے والی کوئی شک ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جب تک کچھ چیز سامنے نہ ہو تو اس کا ایسا ہی ہے، وہ ہوا ایسے ہی سب نے کھڑا کیا ہوا تھا. اور میرا تو خیال ہی نہیں ہے کہ اس پہ بات بھی ہونی چاہیے تھی، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں اس میں حکومتی کچھ ہمارے جو وزراء ہیں یا ہمارے نمائندے ہیں، انہیں بھی جب تک ان کے پاس مسودہ ہی نہیں تھا، جب تک بات نہیں تھی، اس پہ بات اس طرح سے ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک. یہ جب بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد بات سامنے آئی، پھر اس کے بعد منسٹر صاحب نے جب بات کر دی، تو اب چیزیں ساری کھل کے سامنے آ گئی. اور مجھے تو اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیے کہ حالانکہ جو اس میں بحث جس پہ ہونے والی بات تھی، اس ایک بات پہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، وہ دوسری تھی ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی، وہ منصوبہ بندی پہ بات ہو رہی تھی، اور یا 18ویں ترمیم کے کچھ. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم کا جس طرح سے میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ ہر دور کے اندر جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان حالات کے اندر، اپنے ملک کے حالات کے اندر آپ کو، اور اگر NFC ایوارڈ اگر اس کے ہو جاتا، اب میرے خیال 2005 کے بعد شاید یا 2009 کے بعد وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، تو اس کے اندر دیکھیں صوبے اس وقت صوبوں کے پاس ہے سب کچھ، مرکز جو ہے نا وہ اس طرح سے اس کے حالات نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے اگر ہمیں کچھ ترامیم کر کے جو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اپنے دفاع کو خاص طور پہ اس وقت جو آج ضرورت ہے، آج آپ کے دفاع کی وہ پرانی باتیں نہیں ہیں، آج وہ ٹینک اور وہ باقی چیزوں نہیں. ہم چونکہ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں اتنا پتا ہے کہ جب کیچڑ میں یا گارے میں گڈ پھنس جائے نا تو اس وقت ایمرجنسی کے لیے طاقت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ زور مارنا پڑتا ہے. اب سچویشن مجھے لگتا ہے وہاں آ گئی ہے کہ جو طاقتور حلقہ ہے اس کو کوئی نہ کوئی اختیار، کوئی نہ کوئی ڈائریکشن کے تحت کوئی آئینی طور پہ دینا پڑے گا تاکہ دنیا جو ہے وہ جگ ہسائی کی بجائے ہمیں اپریشیٹ کرے. دیکھیے جو صاحب آپ نے جو بات کی ہے وہ یہاں پہ پچھلے 50 سال سے اور خاص طور پہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ زبان زد عام ہے کہ لوگ ایک ادارے کی طرف بات، کوئی بھی کام ہے اور ہر یہاں پہ وہ منسٹر ہو، وہ پرائم منسٹر ہو، ہر حکومت وہ یہ کہہ کے نکل جاتی جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. بالکل ایسے ہی. جو بندہ ناکام ہوتا ہے وہ بات کن پہ ڈال دیتا ہے؟ ان پہ ڈالتا ہے. اگر یہ بات ایسی ہی ہے تو کیوں نہ ان کا وہ رول جو ہے اس کو ایک آئینی شکل ڈیفائن کر دیا جائے، اور بلکہ اگر وہ ویسے ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس طرح سے تو ذمہ داری وہ کھول کے آ گئی نا، پھر تو کرنا ہے. تو انہوں نے جو ان کا کام تھا، انہوں نے ایک کام جو جن کا ہے وہ کر کے دکھایا. اس کے لیے آپ کو پوری دنیا کے اندر آپ کی جو عزت افزائی ہوئی ہے، دنیا کے اندر آپ کو مانا جا رہا ہے، تو وہ اپنے کام میں پورے ہیں. تو وہ باقی کام بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کام ہیں، جتنے ادارے جو ہیں ان کے انڈر چل رہے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے بڑی تنقید ہوتی ہے ان کے کاموں کے، ریئل اسٹیٹ پہ ہوتی ہے، باقی چیزوں پہ ہوتی ہے، ان کے کھاد کے ہیں، باقی چیز جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کام ہیں
وہ مجھے بتائیں کہ باقیوں سے بہتر نہیں. ظاہر ہے ڈیفینیٹ. تو وہ ایک ڈسپلنڈ آرگنائزڈ ہے. ہاں جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ایک ادارہ وہ اس قابل ہے اور اتنی ہماری اسٹرینتھ ہے, ہماری جتنی فوج ہے, تو اگر وہ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے, اگر ان کو کوئی کام اور بھی جو ہے نا وہ ساتھ رول ملتا ہے تو وہ کرنا چاہیے پاکستان کے لیے. اچھا نہیں, اس میں ایک اور چیز ہے, یہ جو جمہوری لوگ ہیں, مثال کے طور پہ ابھی جب پارلیمنٹ میں آئے گا, جب سینٹ سے ہو جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جب اس کے اوپر بحث ہوگی یا وہاں سے منظور ہوگا, تو اس میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا, پاکستان مسلم لیگ کاف کا اور JUIF کا کیا کردار نظر آتا ہے آگے؟ میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کا, تمام جماعتیں جو ہیں سوائے ایک جماعت کے, تمام جماعتیں جو ہے نا اس پہ ان کی جو ہے نا مشاورت ہے اور وہ بالکل پاس ہوگا. کوئی وہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. مینوں تے لگدا ہے کہ تھوڑی جی منت ترلا وہ کہندے نے ساڈا بھی کر لو تے اس بل چ اسی بھی کوئی حصہ پا دیے. میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں کہ بات وہاں پہ بھی اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو بات کریں نا, بتائیں کہ جی اس میں یہ خامی ہے. اگر کوئی خامی ہو تو وہ تو چاہے حکومتی بینچ ہوں یا چاہے وہ حکومتی نمائندے ہیں, ان کو بھی بات کرنی چاہیے. اگر پاکستان, میں سمجھتا ہوں ملک سب سے, ان کو شامل کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ آپ بھی ووٹ دیں, سب سے پہلے ملک ہے, یعنی متفقہ طور پہ ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی کام ہے, اگر ان کی تنخواہیں, اگر ان کے وہ باقی چیزیں متفقہ ہو سکتا ہے, وہ متفقہ ہو سکتے ہیں, تو یہاں کیوں نہیں؟ اگر جو پاکستان کے لیے بات ہے اس پہ سب کو ایک ہونا چاہیے, پاکستان کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے, جیسے میں نے پہلے آتے بات کی تھی کہ دیکھیے آج دنیا کے جو معاملات ہیں وہ بالکل بدل رہے ہیں. آج جو طاقت جدھر ہے وہیں پہ معاملہ ہے, اور یہ اگر ہم вیسے اعتراض کرتے ہیں تو بھائی یہ بھی آزما لیں, باقی سب کچھ آزمایا ہے تو کیوں نہیں آزماتے. یہاں پہ آپ نے بنیادی جمہوریت بھی دیکھی, آپ نے یہاں پہ اسلامی نظام بھی دیکھا, آپ نے یہاں پہ جدید بھی جو جمہوریت دیکھی, آپ نے پھر جو ہے نا ریاست مدینہ بھی دیکھی. تو اب یہ تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑی سی ٹائم نکال لیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جب سے یہ جو ہے نا ہمارا ہائیبرڈ نظام کی جو ایک بازگشت ہے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں اب تو ہمارے منسٹر صاحبان یہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے, اب تو کوئی انکار نہیں ہے. میرا خیال 27ویں ترمیم دراصل وہی ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھ لیں کہ اس کے بعد اگر بہتری رہتی ہے, ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عوام, ہمارا ملک اگر اس کے لیے بہتری ہے, جو آج تک ایک عرصہ دراز سے اس عوام کے لیے کوئی اس طرح کے کوئی آپ دیکھیں کہ ثمرات کسی بھی جگہ پہ موجود نہیں ہے, اگر وہ کچھ اس طرح کا کرنے سے ان کو بہتری ملتی ہے, پاکستان بہتر جگہ پہ جاتا ہے, پاکستان کے لوگ بہتری کی طرف جاتے ہیں, عوام کا حال بہتر ہو جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو آزمانے میں ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان تمام ترامیم یعنی 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کی روشنی میں آپ کو ہینڈسم کا کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ میری مراد بانی PTI سے ہے, اس کا کیا فیوچر نظر آتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات کا جو ہے نا, میں نے جب سے ہم نے کبھی مخالفت اس طرح سے اس لیے نہیں کرتے کہ جب کوئی بندہ ان حالات میں ہو تو کیا بات نہیں, ویسے دیکھیں نا, لیکن پریڈکشن تو کی جا سکتی. میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بے نظیر آئی تو آپ کے سامنے ہے کس طرح سے آئے ہیں. انہوں نے سیاست کے اندر آپ دیکھیں کہ ان سے زیادہ قربانی اس وقت تو کسی کی نہیں تھی. صحیح بات. آپ نصرت بھٹو کا کردار اس وقت دیکھیں, آپ بے نظیر کا کردار دیکھیں, اس کے بعد میاں نواز شریف جاتے ہیں, پھر آتے ہیں. یہ یعنی مفاہمت سے ہی معاملات آگے چلتے ہیں. آپ ریاست کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑکے اور ہر وقت ایک ہی بات. اور ابھی دیکھیں کہ یہ جب آپ نے گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنایا تو اس وقت بھی جو پارٹی کے اندر جو سنجیدہ لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہتر فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آج آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں جتنے سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سیدھا ایک لڑائی کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہے. کبھی آپ کے پاس اتنے سینئر لوگ موجود ہیں, اتنے ایسے لوگ وہاں موجود ہیں جو راستہ نکال سکتے. سیاست تو کام ہے راستہ نکالنے کا. اچھا میں نے پتہ نہیں آپ یہ جو اختراع ہیں لوگ آج اب ان کو پتہ ہے کہ نہیں, پھر میں وہی مثال دوں گا کہ جب اتھرا گھوڑا یا کوئی گھوڑی ٹانگے میں جوتنی ہوتی تھی نا, تو اس کو پنجابی کہتے ہیں حالی کڈنا, تو وہ حالی کڈن واسطے نا ایک ٹرینڈ آدمی منگوایا جاتا تھا, اور وہ جب نکلتی تھی یا نکلتا تھا تو یا تو وہ چمک جاتا تھا
چمکنے سے مراد کہ جی ناکارہ ہو جاتا تھا جی، یا پھر وہ کارآمد ہو جاتا تھا، اور پھر بہت کارآمد ہوتا ہے۔ اب بڑی مشکل سے گنڈا پور کو کارآمد بنایا گیا تھا، اب یہ پھر اس نے اس کو فارغ کر دیا اور پھر ایک ایسا آدمی جس کو نئے سرے سے حالی نکالنا پڑے گا، تو اب یہ کیا، اس کا کیا فیوچر ہے؟ آپ نے بات تو کر ہی دی ہے نا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور کو، میں پہلے بھی یہاں ایک دو پروگراموں میں میری بات ہوئی ہے کہ وہ ایک ذمہ داری وزیر اعلیٰ کو چھوٹی سی بات نہیں ہے، پھر ایسا صوبہ جہاں پہ اس وقت حالات جو ہیں آپ کے سامنے، دہشت گردی ہے، اکنامکلی وہ صوبہ نیچے ہے، وہ پوری حالات جنگ، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے بہت پیچھے ہے، وہ سمجھے کہ پورا وہاں پہ جنگی حالات، اب وہ ترقی پذیر بھی نہیں رہا۔ ہاں جی، تو وہاں کا جو چیف منسٹر ہے اس کی ذمہ داریاں جب گنڈا پور کو سمجھ آئی ہیں تو اس نے اس انداز میں اس کو لے کے چلنا چاہا ہے۔ وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اپنی پارٹی کو بھی لے کے چل رہا تھا، وہ ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی جا رہا تھا، ٹھیک، اس کے بعد وہ حکومت سے بھی، جو ایک اس کو ذمہ داری تھی اس کو سمجھ آئی ہے، جیسے اس کو سمجھ آئی ہے تو بس ان کو سمجھ نہیں آئی۔ بس اچھا، اب آخری کوئی بات قوم کے نام۔ سر میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ایسے ہی ایک دوسرے کے پیچھے کہ جناب چونکہ میرا فلاں پارٹی سے تعلق ہے، چونکہ میرا لیڈر وہ ہے، چونکہ میرا مرشد وہ ہے، یہ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے، اس پہ یہ نہ دیکھیں کہ یہ نواز شریف ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ زرداری صاحب ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ فضل الرحمان ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ عمران ہے، جو ملک کے لیے بہتر ہے سب لوگ اس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات کرنی چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، جو ریاست پاکستان کے لیے بہتر ہے، اور جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے آپ اپوزیشن میں ہیں چاہے آپ حکومت میں ہیں۔ تحریک ہے انسان کی فطرت کا تقاضا، وہ جن میں جمود ایسے مقامات بدل دو۔ آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔